ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ثانیہ سیالکوٹ اور کچھ شاید سینئر پولیس افسران کی پشت پناہی کی اطلاعات ہیں. صاحب، آپ نے ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کو سنا، وہ کہی تھی کہ انہوں نے جو رائے قائم کی ہے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے جو لوگ ہیں اس کی بیسس پہ اور میڈیا کی رپورٹس پہ. آپ پنجاب حکومت میں، آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹر سیالکوٹ کی بھی رپورٹ آئی، آپ کے پاس جو پنجاب حکومت نے اپنی انکوائری کی تھی وہ رپورٹ بھی آئی، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ اس میں یہ واقعہ جو ہے اس کے دو سیگمنٹ ہیں، دو حصے ہیں اس کے. ایک تو وہ حصہ ہے جس کو میڈیا نے جو ہے وہ جس کی فوٹیج بنائی اور دکھائی، اور جو کہ ایک ایسی بربریت ہے جس کو نہ کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے، بلکہ وہ قابل مذمت ہونے سے بھی بڑھ کے ہے. اس کے متعلق جو انکوائری رپورٹ پولیس کی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے، ان سب نے کنفرم کیا اس بات کو کہ واقعی یہ واقعہ ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہوا ہے کہ پہلے ان کو پکڑا گیا، پھر اس کے بعد ان کو تشدد کیا گیا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو گھسیٹا گیا، پھر اس کے بعد ایک ٹرالی میں رکھا گیا، پھر ان کو گھمایا گیا وہاں پہ اس گاؤں میں، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ الٹا لٹکایا گیا. اس کو تو کنفرم کرتی ہیں تمام ایجنسیز، تمام جو بھی رپورٹس ہیں. اب اس کا ایک اور حصہ جو ہے، اور وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نازک ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی، مغیث کی اور اس کے چھوٹے بھائی کی، ان دونوں کی وہاں پہ موجودگی تو پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ بلال کا مرڈر ہونا بھی ثابت ہے کہ اس کا مرڈر وہاں پہ ہوا ہے اور اسی وقت ہوا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہے ذیشان، جس کی گردن میں فائر لگا ہے، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ سکا اور بالکل وہ آلموسٹ پیرالائز ہو گیا. اب وہاں پہ آیا یہ دونوں بھائی حافظ، مغیث اور منیب جو ہیں، یہ وہاں پہ تھے اور ان کا بلال کے ساتھ جھگڑا ہوا. اس سٹوری کے مطابق کہ وہ کرکٹ کی کوئی آپس میں الٹرکیشن تھی، یا وہاں پہ کوئی اکرنس ہوئی اور اس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا، جس کے نتیجے میں بلال جو ہے وہ اس کو فائر لگا اور وہ ہلاک ہو گیا. کیا اس اکرنس پہ یہ دونوں بھائی ملوث تھے، یا وہ اکرنس کسی اور نے کی اور اس کے فوراً بعد یہ دونوں بھائی وہاں پہ پہنچ گئے؟ آپ کے پاس جو رپورٹس آئی ہیں اس میں کلیئرلی نہیں دیکھیں، مینشن ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس میں پولیس کا ڈیفرنٹ ہے اور ایڈمنسٹریٹر کا ڈیفرنٹ ہے. اس میں دیکھیں، اس میں جو یہ ان کی موجودگی دی حد تک سب جو ہے وہ یکسو ہیں کہ یہ وہاں پہ موجود تھے. وہ تو ایک ڈیفرنٹ کیس ہو گیا، اگر ہوا بھی اس میں موب جسٹس جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا. وہ یہ موب جو ہے یہ تو اس اکرن سے بعد کی بات ہے. یہ تو تقریباً کوئی 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے بعد یہ جو ایپیسوڈ جو ہے نا، یہ موب والا، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں، اب اس میں جو انکوائری کمیشن جو کہ ایک ہائی کورٹ کے سابق جج کے اوپر مشتمل ہے اور جسے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ جو کر رہا ہے انکوائری، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جتنی ڈیٹیل میں جا کے انکوائری کی ہے، اس کی رپورٹ سے پہلے اس قسم کی کنٹراڈکشن کو یا ابہام کو پیدا کر دینا کہ جی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. آپ کی حکومت ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہے، عوام کے سامنے آپ کیوں نہیں لے کے آئی یہ رپورٹ؟ یہ رپورٹ دیکھیں سپریم کورٹ کی اجازت، پنجاب حکومت نے جو انویسٹیگیشنز کی ہیں، جوڈیشل پروب تو ایک ڈیفرنٹ ہے. نہیں، وہ پھر ڈیمیج کرے گی. کیسے ڈیمیج کرے گی؟ وہ اس طرح سے ڈیمیج کرے گی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو انکوائری کمیشن سپریم کورٹ نے مقرر کیا ہے، اس کا لیول ایک ہائی لیول ہے. نہیں، اور اس سے تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں رپورٹ کو ڈیمیج کرے گی، اس کا مطلب تو یہ کہ رپورٹ پہ ٹیمپر کی جائے گی تاکہ جو سپریم کورٹ میں گئی ہے پنجاب حکومت اس کے مطابق رپورٹ بنائے. نہیں، وہ بات ہی اور ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا، ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی، اس کے 2 ڈی آئی جیز کے اوپر مشتمل. جب اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا تو ہم نے اس انکوائری کمیٹی کو جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک انکوائری کمیٹی ادھر انکوائری کر رہی ہے، ایک انکوائری کمیٹی اور انکوائری کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ 2 رپورٹس آ رہی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی آپ کو اپنے پولیس افسران پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ سچ دیں گے؟ پنجاب حکومت کے پولیس افسران اس طرح کہیں کہ شاید وہ حقیقت تک نہیں پہنچیں گے، اور جو جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے وہ ڈیفرنٹ آئے گی. اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے آپ نے یہ ختم کر دی انکوائری. اس امبیرسمنٹ کا سوال اس وقت پیدا ہوگا کہ جب ہم انہی ٹی او آرز کے اوپر پولیس افسران کو کہتے کہ آپ جا کے انکوائری کریں. جو یہ پہلے والا واقعہ ہے، اس کے یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہاں پہ یہ فرسٹ اکرنس کس طرح سے ہوئی، اور اس کے بعد وہ موجب بنی اس سیکنڈ اکرنس کا. ہم نے سیکنڈ اکرنس کا جو مقدمہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ٹیم مقرر کی تھی، اس نے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم مکمل کر لیا ہے. اس نے ملزمان کو فائنل کر لیا ہے، جن لوگوں کو گرفتار کرنا تھا گرفتار کر لیا ہے. گرفتار بھی کر لیا، اور ڈی پی او وقار چوہان کے خلاف ابھی تک شاید کوئی ایکشن اس میں ریکمینڈ نہ ہو، صرف نیگلیجنس سیکشن 155 پولیس ایکٹ کے مطابق ان کے خلاف شاید کارروائی کی جائے.
اور یہ ابھی تک ریکمنڈیشن شاید اس رپورٹ میں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جو سیالکوٹ میں پولیس افسران لگتے ہیں اور گجرانوالہ میں، ان کے مسلم لیگ نواز سے کتنے گہرے روابط اور تعلقات ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جس اینگل پہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اس وقت اس ایشو پہ سیاست کوئی ہم آپس میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ انسانیت سیاست نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات آپ کر رہے اگر ہیں اس کو یہ انصاف کی، چاہتے ہیں کہ میں یہ جسٹس کی. کہوں کہ اس میں تمام ایس ایچ اوز مسلم لیگ نون کے تھے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی پنجاب میں اقتدار میں آتی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز تعینات کرے. یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ایس ایچ اوز کون ہیں. اگر تو وہ میرٹ پہ ہیں اور وہ کسی اسپیسیفک ایجنڈا یا کسی اسپیسیفک ڈیوٹی پہ نہیں ہے، تو ان کا کام اگر رول آف لا کو انشور کرنا ہے تو پھر یہ پروگیٹیو ہے اس ڈی پی او کا یا آر پی او کا کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر وہ جس کو مرضی لگائے. بات یہ نہیں ہے. اس ایشو کو جس انداز میں آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ پولیس کی ایز اے انسٹیٹیوشن جو فیلیئرز ہیں، جو نیگلیجنس ہے، وہ صرف سیالکوٹ کے اندر نہیں ہے. آپ کو پورے پاکستان کے اندر وہ نیگلیجنس نظر آنی چاہیے. آپ کو کراچی کا وہ واقعہ بھی نظر آنا چاہیے کہ جہاں موقع پہ کیسز شاید سب سے زیادہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ، ایک الزام جو لگتا ہے، جو شہباز شریف صاحب سے بھی سوال کیا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہاں پہ، کہ شاید وہ ایسے پولیس افسران کو انکریج کرتے ہیں جو کہ پولیس مقابلوں کے ماہر جانے جاتے ہیں، جن میں سے ایک نام ذوالفقار چیمہ کا ہے، جس کو پنجاب حکومت نے خود تمغہ امتیاز کے لیے ریکمینڈ بھی کیا کہ گجرانوالہ میں جو انہوں نے ڈاکو مارے، ڈاکو کہہ کے مارے، وہاں پہ جج، جوری، ایگزیکیوشنر کا کام پولیس والے خود کر رہے تھے. دیکھیں، یہ صرف گجرانوالہ رینج کا مائنڈ سیٹ اپنا کے پچھلے دنوں کراچی میں جو واقعہ ہوا، کراچی کے واقعے میں گجرانوالہ رینج کا فیک انکاؤنٹر کا مائنڈ سیٹ تھا، موب جسٹس کا مائنڈ سیٹ تھا، جس کی وجہ سے ثانیہ سیالکوٹ ہوا ہے اور پولیس والے خاموش تماشائی بنے رہے ہیں وہاں پہ. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور پولیس کی جو وہاں نیگلیجنس، کوتاہی اور ایک فرائض سے غفلت ہے، کیونکہ جو قانون کے محافظ ہیں انہوں نے قانون صاحبہ کو کنڈیم کرنے سے شاید صرف مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دے کے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، ایکشن کیا ہو رہے ہیں؟ آپ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہیں، رانا صاحب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ میری بات مکمل صاحب کے کریں. خلاف کیا ایکشن ہوا ہے سوائے ان کو اٹھا کے ڈی آئی جی ویلفیئر آپ نے لا کے لاہور میں بٹھا دیا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی ہے، جب وہ پبلک ہوگی اور بلکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہوگی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اس میں آر پی او سے لے کے کانسٹیبل تک جو جس کے متعلق جو لکھا ہے، جس کو جتنا ذمہ دار ٹھہرائے گا، اس کے مطابق ایکشن ہوگا. اچھا، میں اس میں تھوڑی سی بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. بات کی جا رہی ہے انصاف کی اور اس معاملے کے اوپر اصل حقائق کو سامنے لے کے آنے کی. سپریم کورٹ کی جانب سے یقیناً بہت اچھا کام کیا گیا اور بڑے نیک جسٹس ریٹائر قاضی ملک صاحب نے جو بیان 101 بندے کے قلم بند کیے، اس سے یقیناً حقائق سامنے آئیں گے. لیکن کیا اس معاملے کے اوپر جو اہم بات ہے کہ کیا دو الگ الگ حلقے مسلم لیگ نون، حافظ مغیث اور منیب کی جانب سے حلقہ 110 ہے، اور نیچے اوپر خواجہ محمد آصف صاحب ہیں اور نیچے عمران اشرف صاحب 123. ڈاکٹر صاحبہ جہاں بٹر کی جانب کھڑی ہیں وہاں 111 یہ ان کا حلقہ ہے، اور ان کے جانب نیچے اس پہ ہم بات جاری رکھتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.